اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ نہ اپنے کو دیکھیں نہ مجھے دیکھیں۔ اگر خدا نے عقل نہیں دی ہے تو پھر چلے جائیں۔ ادھر ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے کہ شیخ بیٹھا ہوا ہے یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خدا نبی کا معاملہ تو ہے، تو انسان کی آدھی جان نکل جانی چاہیے جب ایسی بات سوچے۔ تو تم آئے کس لیے؟ میرے لیے آئے ہو، میں تمہارے لیے آیا ہوں جیسے بولتے ہو۔ اسی بات ہے کوئی مکیوں خالی آوے، اگر نیت خوانی نہ بھی ہو، دعا بھی نہ بھی ہو، ان کی عظمت کے تقاضے کے لیے ہوتی ہے۔ عظمت کا تقاضا دل میں موجود ہے صحیح معنی میں، یہ چیزیں نہیں بھی پڑی، چپ کر کے بیٹھ کے چلا گیا کافی ہے، خاموش سے بیٹھا چلا گیا۔ اس کی نیت میں کیا تھا؟ خدا عظیم، خدا بے بعد کوئی عظیم ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ عظیم ہے، یہ سوچ کر آرام سے بیٹھا، چپ کر کے چلا گیا۔ ادب عبادت سے پہلے، ادب خدمت سے پہلے، علم سے پہلے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ سانس حساب سے لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہا خدا نے، نبی کریم نے، کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کے حضور جب بیٹھے، جب اس سے تیری نیت ہو، تیرا دل ہو، تعبد اللہ کأنک تراہ، تو ایسے دیکھ خدا تیرے سامنے ہے۔ یہ کیوں کہا حضرت محمد مصطفیٰ نے؟ اگر تجھے ایسا تصور، ایسا دل نہیں ہے تیرے پاس، ایسا یقین نہیں ہے، تو ایسے سوچ، اپنے دماغ کو لا کہ خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے نا، اگر تو نہیں دیکھ رہا۔ اور آقا جی کیا فرماتے ہیں؟ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی، بالکل سب چیز میرے سامنے ہوتی ہے۔ ہم چیز کو نہیں دیکھتے یا نہیں سوچتے یا نہیں، لیکن جب نیت کر لیں تو پھر یہی تصور ہونا چاہیے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہے حقیقت، لیکن اس نیت سے، ادب سے بیٹھے گا، جائے گا تو ضرور سخیوں کے در سے کچھ لے کے جائے گا۔ خدا سخی، خدا کے بعد سخی حضرت محمد مصطفیٰ۔ اس کو یہ یقین ہونا چاہیے حدیث قرآن پر کہ وہ آیا، خدا رسول سے ملاقات کر کے گیا۔ یہ چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز ہے؟ ہاں، تو ایسے سوچ کے بیٹھے نا، میں اپنا ادب تو نہیں کرواتا ہوں تم سے، اپنا ادب کروانے نہیں آیا ہوں، اور تم پر اپنا روب یا اپنا جمانے نہیں آیا ہوں۔ تو میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے؟ جب ان کے لیے بیٹھیں تو سوچ کے بیٹھیں، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، قیامت تک دیکھتا ہوں، ہر چیز میرے سامنے اتنے قریب ہے جیسے انسان کہتے ہیں، ایسے میں دیکھتا ہوں۔ تو آقا کی بات پر یقین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے خدا کا تصور، نبی کا تصور، اس طریقے سے بیٹھیں، اس طریقے سے سوچنے سے بیٹھیں۔ نیت خوانی تھوڑی ہوئی، زیادہ ہوئی نہیں ہوئی، عظمت کا تقاضا ہر وقت ہونا چاہیے جب نیت کر لے اس طرف کی۔ دائرے میں آ گیا، اس وقت معین میں آ گیا، اس جگہ میں آ گیا، وہ چیز تو قانون یہاں نہیں لگ سکتا، لیکن اس قانون کو تصور میں رکھنا چاہیے۔ نہیں لگ سکتا کیونکہ وہ چیز جیسے نا حقیقت میں قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، لیکن اس چیز کا تصور کر کے اپنے کو تقریباً ایسا کر لے کہ میں خدا رسول کے سامنے ہوں۔ اور آقا جی کے متعلق کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ جو اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں ان کے عمل برباد ہوں گے، کہ ان کو خدا رسول کا ادب ہونا چاہیے۔ لیکن خدا رسول کا معاملہ تو بہت بڑا ہے، اس تصور سے آپ بیٹھ جائیں۔ میں بھی ایسے ہی آتا ہوں، میں تو ڈر کے آتا ہوں یہاں، جب اس طرف آتا ہوں یہ سوچ کے آتا ہوں تو میری سمجھو آدھی جان نکل جاتی ہے، نکلنے والی ہوتی ہے، کچھ اور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ آپ کسی پکنک میں تو نہیں گئے ہیں، کسی دعوت میں تو نہیں گئے ہیں
کسی بادشاہ وغیرہ دنیا کے پاس تو نہیں ہے۔ آپ ایسے سمجھے ہو سکتا ہے خدا حقیقت کر دے، آپ اس وقت خدا کے پاس ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ اگر دل میں سچائی آ جائے آپ کو فرق معلوم ہوگا، احساس ہوگا، محسوس ہوگا کہ وہاں جانے کے بعد تبدیلی آئی ہے میرے میں۔ تو میں اس طرف سے بات کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں۔ تو میں آتا ہوں اسی تصور سے آتا ہوں۔ آپ آئے ہیں تو پھر ان کے ادب کے تقاضے سے آئے، بیٹھے خر شر کرنا سے اچھا ہے بے تکلف بیٹھنا اور غلط فہمی میں نہ رہنا کہ آپ کے دل میں خیال یہ اپنا ادب کرتا ہے کہ میں پیر صاحب ہوں، فقیر صاحب ہوں، میرا ادب کرو۔ یہ نہیں ہے میرے پاس، میں یہ سوچتا نہیں ہوں، اکثر نہیں سوچتا ہوں میں پیر صاحب ہوں، فقیر صاحب ہوں۔ باقی محبت کے بیٹھنے میں میں احتیاط کرتا ہوں، ضرور بھائیوں کا احترام کرتا ہوں، دل سے کرتا ہوں، لیکن ہم سب بڑا سمجھے خدا کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ پھر میری ترتیب یہاں نہیں رہ سکتی، عمر کا تقاضا کچھ ہے، آدمی سمجھ میں بیمار بھی ہوتا ہے، بڑا پار کچھ ہے، عذر بھی ہوتے ہیں، تو سب عذر تھوڑی بتائے جاتے ہیں۔ ہمیں سوچ آتا ہے کہ بیٹھوں نہ بیٹھوں، آرام ہے، پھر کیا گھر میں گیا بیٹھا، دوبارہ پھر آنے میں پھر مجھے دقت ہوگی تو میں بھی بیٹھ جاؤں، ورنہ طریقہ یہی سے چلا جاتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ آئیں پھر میں سے نہ آیا جائے، تو پھر اس نیت کے بعد پھر آپ کی خاطر آیا ہوں، آپ کی محبت کے لیے آیا ہوں، اور آپ خدا سے کی محبت کے بعد میری محبت میں آئے ہیں، تو خدا سے کی محبت میں بیٹھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، حدیث میں انہوں نے اپنا ایمان کامل کیا، تو ہمارا تمہارا رشتہ اس وقت خدا رسول کی محبت والا ہے، لیکن بیچ میں خدا رسول کے آداب رہیں گے یا نہیں رہیں گے، وہ بیچ میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا ان کو بولو، آج سے بولیں۔ بھائی ایک مزاج ہوتا ہے، مزاج کو دیکھے آدمی، زبان کو نہ دیکھے، نیت کو دیکھے۔ لیکن مزاج ہوتا ہے لہجہ ہے، نیت اور دل کو دیکھا کرے۔ خدا نیت دل کو دیکھتا ہے کہ انسان میں سے گڑبڑ ہے، نیت دل کو دیکھتا ہے اللہ، اس کی زبان کو نہیں دیکھتا۔ بعض وقت انسان کی زبان کا مسئلہ اور ظاہریت کا ایسے جیسے ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ جیسے ایک ڈرامہ ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، اندر سے صحیح نہیں ہوتا، وہ آدمی اندر سے غلط ہوتا ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں، بھئی یہاں سے بادشاہ گزرے گا، یا بادشاہ کے پاس جائیں گے، ہاں جی، ایک مثال کے طور سے اس سے وقت گزر کر نہیں ہوتا، کہتے ہیں ابھی آئے گا، کہہ گئے تو نہیں پتہ، بھائی بادشاہ کو ملنے گئے، ہو سکتا ہے ملاقات ہو سکتا، دیکھیں نہ دیکھیں، بادشاہ بادشاہ ہے، بادشاہ بادشاہ۔ لیکن خدا رسول بالمقابل یا تصور میں بادشاہ بادشاہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جاتا۔ بادشاہ بادشاہ اللہ کے بعد اور کوئی نہیں ہے۔ تیرے در کے کتے ہیں شاہان عالم۔ عظمت محبت کیفیت سے کے ساتھ نہیں ہے، نیت کے ساتھ تو ہو سکتی ہے نا، نیت کے تقاضے سے بیٹھے، ہم بھی نیت کے تقاضے سے آئے ہیں۔ محمد جمال محمد کی تاکہ ملے کریں گے، جمال محمد کی تاکہ ملے کریں گے، مصور نے اپنا مصور نے اپنا کلام توڑے ڈالا، مصور نے اپنا تخلیق کر کے مصور نے اپنا اب یہ قلم تھا، توڑ ڈالا تھا، کیا تھا، کہ کیا اس کا مفہوم؟ ایسے ہی حقیقت تھا، اس کا کوئی مفہوم ہے؟ اس کا کوئی مفہوم ہے؟ اس سے بھی زیادہ مفہوم ہے، اس سے بڑھ کے مفہوم ہے، جو خدا نے کہا حدیث قدسی میں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا لولا کا لما اخلقت افلاکا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا یہ ساری کائنات وجود میں نہ آتی، آپ کی وجہ سے ہے۔
مصور نے قلم توڑ ڈالا، یہی ہے قلم توڑ ڈالا. آپ کی وجہ سے سب کچھ ہے. اب آپ کی وجہ سے کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کی دلیل جو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے وہ سننے سے زیادہ معتبر ہوتی ہے. جو دیکھنے کی، آپ نے کسی کی سنا کہ ایسے کرتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں نے خود کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ اس کا زیادہ مضبوط معاملہ. تو آقا جی کے اثبات ہیں کہ کائنات ان کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. جو کائنات میں انہوں نے کیا دوسرا نہیں کر سکا، اس کی ہوتی تو کرتا نا. آپ نے درس کو بلایا ہے، آپ کی کائنات تھی. آپ نے سورج کا واپس جاؤ، حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی ہے، ہم نے اس قضا کو واپس کرا، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. ان کو نماز پڑھا دی دوبارہ. اس وقت دنیا میں کیا ہو گیا ہوگا؟ ہنگامہ ہو گیا ہوگا. شام تو ہو گئی تھی، پھر عصر ہو گئی. یہ تو کیسے ہوئی، کیا ہوا؟ سبحان، حیران کیا خلق. تو کائنات ان کی تھی نا. آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو ساری کائنات کو میں پیدا کرتا. اے محمد مصطفیٰ، یہ آپ کے لیے. دیکھو، محبت بڑی چیز ہے. خدا نے بھی محبت کی ہے، نبی نے بھی محبت کی ہے خدا سے، خدا نے نبی سے. اور خدا کرے ہم دونوں کی محبت میں فنا ہو جائیں انشاءاللہ. ہاں، تو ایسی باتیں کریں گے تو پھر ہمارا ذہن بنے گا، پھر ہم محبت کے کام کریں گے تو پھر خدا رسول سے محبت پیدا ہوگی. یا نفرت کے کام کریں گے تو محبت پیدا ہوگی؟ نمازیں قضا کریں، نمازیں چھوڑیں، گناہ کریں، گناہ کر کے توبہ نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، ہاں جی، اور اچھے کام جو خدا نبی نے کیے وہ سابے چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ہاں جی، اور بس یہ نیت خوانی یا ایسی باتیں کریں. یہ منافقت ہے، سچ نہیں ہے. انسان کا عملی ثبوت زبانی ثبوت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ہاں، زبانی ثبوت ہم نیتیں پڑھتے کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس عملی ثبوت بھی ہونا چاہیے کہ ہم ان کی تعریف کی، یہ کی محبت کی. اور محبت کا ثبوت ہم نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. نبی کریم فرماتے جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے میں اس کے گھروں کو آگ لگا دوں. بتاؤ، اگر ہم کو ان کی محبت ہے، نبی کریم فرماتے ہیں جو زیادہ درود پڑے گا میرے قریب ہوگا. تو ہم کو درود سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. ایک صحابی نے کہا میں چاہتا ہوں میرا آپ کے ساتھ ساتھ ہو، میں آپ سے دور نہ رہوں. کہا عینی علی کثرت السجود، تو اللہ تعالیٰ کو بہت سجدے کر، نفل بہت پڑھ، تیرا میرا ساتھ ہو جائے گا. بتاؤ، تو پھر یہ چیزیں محبت والا کر کے بھی بتائے نا. اب بعض بھائی نیتوں پہ زور دیتے، دوسرے لکھ دیتے نیتیں. نیتیں ایک شاعری تخیل ہے، لیکن کیسے سمجھے تو نیت یہ لکھ کے بھیجی ہے، یہ چیزیں لکھ کے بھیجی ہیں، یہ صحیح ہیں غلط ہیں، تیرے دل میں ایسی محبت ہے. یہ تو شاعر بھی لکھتے ہیں، اور شاعروں کے لیے اکثر یہی مشہور ہے جو کہتے ہیں زبان سے کہتے ہیں، دل میں ایسا نہیں ہوتا، نہ یہ عمل کرتے ہیں. اس سے سب بڑا ثبوت شاعروں کا قرآن میں آ گیا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں. قرآن نے کہا ہے، بتائیں. تو شاعروں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. تو شاعری میں یہ ثبوت دینا ہر وقت شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس میں غلط بھی لکھ دیتے ہیں، بے ادبی کے بھی لفظ لکھ دیتے ہیں، صلاحیت قابلیت نہیں ہوتی. تو بڑی مجھ کو تکلیف ہوتی ہے. وہ نیتیں پڑھتا ہوں، لکھ کے بھیجتے ہیں. دیکھتے اس نے لکھا میں بھی لکھ دوں، اس سے میں محبت، اس سے بن جائے گا، اس سے محبت والا نہیں بنے گا. زبان کے دعوے سے انسان محبت والا نہیں بنتا ہے، انسان عمل سے اور قربانی سے محبت والا بنتا ہے. تو خدا آپ کو ہم کو عمل میں مضبوط کرے اور قربانی کے تقاضے مضبوط کرے جو واقعہ ثبوت انسان کا ہوتا ہے. تو بھائی ایسے نیتوں میں زور دیتے ہیں، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کرے ہم سچے ہو جائیں عمل کے طور سے اور قربانی کے طور سے، اس میں ریاکاری نہ ہو، جیسے دلی تمنا ہو انشاءاللہ. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟